السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ہم نے قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے آن لائن ترجمہ قرآن سکھانے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ آئیں آپ بھی ہمارا ساتھ دیں، اس ویڈیو کو غور سے سنیں اور دیکھیں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اس صدقہ جاریہ میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو، اور جس قدر ہم قرآن کی تعلیم کو عام کریں گے، قرآن سیکھیں گے، ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، تو اللہ رب العالمین اس قدر ہماری دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کو دور کریں گے، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں بلند کریں گے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم سرخرو ہوں گے۔ یہ کتاب وہ کلام ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قوموں کو بلند کرتے ہیں، اور اسی کے ذریعے سے ہی قومیں نیست و نابود ہو جاتی ہیں۔ جو ان کو اس قرآن کو سینے سے لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں انہیں بلند مقام عطا کرتے ہیں، اور جو لوگ اس قرآن کو چھوڑ دیں تو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں ناکام ہوتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانہ میں عامل قرآن ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو آئیں قرآن کو غور سے پڑھیں، اس کے ترجمے پر غور کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی سی محنت اور تھوڑا سا وقت دینے سے آپ کو قرآن کا ترجمہ کرنا آ جائے گا۔ ہم نے آسان فہم انداز میں قرآن کا ترجمہ سکھانے کی کوشش کی ہے، مختلف رنگوں کے ساتھ۔ آپ اس وقت جس سکرین کو دیکھ رہے ہیں، اس میں 2-3 قسم کے کلر آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ مختلف کلروں کے ساتھ قرآن کریم لکھا گیا ہے، نیچے اور بھی کلر آئیں گے۔ تو کالے بلیک کلر میں، کالے رنگ میں جو لفظ لکھے گئے ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں جو عربی میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور ہماری اردو زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اور نیلے کلر میں وہ لفظ لکھے گئے ہیں، نیلے کلر سے، کہ جو عربی کے الفاظ بار بار استعمال ہوئے ہیں۔ عربی کے وہ الفاظ جو قرآن کریم میں بار بار استعمال ہوئے، انہیں نیلے کلر سے لکھا گیا ہے۔ اور ریڈ کلر کے ساتھ عربی کے وہ الفاظ لکھے گئے ہیں جو 1 یا 2 دفعہ یا کم دفعہ قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور کلر، سبز رنگ کا کلر، الرحمن الرحیم، سبز رنگ کے کلر سے قرآن کریم کے وہ الفاظ لکھے گئے ہیں جو ہیں تو اصل عربی کے لفظ، لیکن ہماری اردو زبان میں اس قدر وہ استعمال ہوتے ہیں کہ ان کا ترجمہ کرنا کوئی مشکل نہیں۔ وہ عربی کا لفظ پڑھنے سے ہی ذہن میں ترجمہ اس کا آ جاتا ہے۔ تو اس طرح جب ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ہم قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے اور دیکھیں گے تو بہت جلد ہم خود قرآن کا ترجمہ کرنا سیکھ جائیں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ الرحمن، جو نہایت مہربان، الرحیم، بہت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ، سب تعریفیں، ہر قسم کی تعریفیں للہ، اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہاں پہ نیچے لکھا گیا ہے کہ للہ، اللہ ہماری اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور الحمدللہ، العالمین، الحمدللہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اور ہماری اردو میں اس قدر مستعمل ہے کہ اس کا معنی کرنے کی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ کہنے سے ہی ذہن میں معنی آ جاتا ہے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ عالمین، یہ لفظ بھی ہمارے اردو میں استعمال ہے، جیسے عالم اسلام، اردو میں ہم بولتے ہیں عالم اسلام، عالم برزخ، عالم کفر، یہ لفظ عالمین ہمارے اردو میں بھی بولا جاتا ہے۔ اور اسی طرح الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس آیت پر تھوڑا سا ہم دیکھیں کہ وہ رب جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، عالم اسلام کو بھی پالتا ہے، عالم کفر کو بھی، شرک کرنے والوں کو بھی وہ رزق دیتا ہے، سب کو پالنے والا وہ ہے۔ تو اسی سے ہی ہم اپنی امیدیں رکھیں۔ وہ سب پوری کائنات کو پالنے والا ہے تو ہمیں کبھی بھوکا نہیں مرنے دے گا۔ وہ رب ہمیں ضرور رزق دے گا،
اگر اس کی فرم برداری سے حاصل کریں گے تب بھی دے گا، نافرمانیاں کریں گے تو پھر بھی وہ دے گا، لیکن اگر اس کی فرم برداری کرتے رہیں گے تو مرنے کے بعد اللہ رب العالمین جنت عطا کریں گے، اور نافرمانیاں کریں گے تو یہ زندگی تو چند دن کی ہے، اس کے بعد مر جانا ہے، مرنے کے بعد پھر حساب و کتاب ہوگا۔ اگلی آیت، الرحمن الرحیم، الرحمن نہایت مہربان، الرحیم بہت رحم کرنے والا۔ تو سبز کلر میں وہ لفظ الرحمن جو عربی کا لفظ ہے، لیکن ہماری اردو میں اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، لفظ بولنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کیا معنی ہے اس کا۔ نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا۔ مالک یوم الدین، مالک ہے یوم الدین، بدلے کے دن کا۔ بلیک کلر میں وہ لفظ ہیں جو عربی میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور اردو زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اور ریڈ کلر کے وہ لفظ ہیں جو عربی زبان میں بار بار استعمال ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں، مالک اردو زبان کا لفظ ہے، مالک اردو میں بھی بولتے ہیں، ملکیت، املاک اردو زبان میں بولے جاتے ہیں یہ لفظ، اور یوم یہ بھی اردو زبان کا لفظ ہے، یوم، ایام، یوم آخرت، یوم آزادی ہم اردو میں بولتے ہیں، اور الدین یہ عربی زبان کا وہ لفظ ہے جو کم استعمال ہوا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک صرف تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور صرف تیری ہی، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہم عبادت بھی صرف تیری ہی کرتے ہیں اور مدد بھی صرف تجھ ہی سے مانگتے ہیں، تیرے در کے علاوہ کسی در پہ ہم جھکتے نہیں، اور تیرے گھر کے علاوہ، تیری ذات کے علاوہ کسی اور ذات کے سامنے ہم اپنے دامن کو نہیں پھیلاتے، لہٰذا تو ہی ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، تو ہماری ضرورتیں پوری فرما۔ ایاک، یہ نیلے کلر میں جو لفظ لکھے ہیں یہ وہ ہیں جو عربی میں بار بار استعمال ہونے والے لفظ ہیں، صرف تیری ہی، اس کا معنی صرف تیری ہی، و ایاک اور صرف تیری ہی۔ نعبد و نستعین یہ دو لفظ اردو میں استعمال ہونے والے لفظ ہیں، نعبد و عبادت سے ہے، عابد معبود یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور شان و شوقت، خوشی و مسرت، عفو و درگزر، نستعین استعانت ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے، تعاون، معاونت یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں دکھا، الصراط المستقیم سیدھا راستہ، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ یہاں صرف نا ضمیر وہ ضمیر ہے جو بار بار عربی میں استعمال ہوتی ہے، اور اہدنا ہدایت اردو میں استعمال ہوتا ہے، ہادی برحق، ہادی یہ برحق جیسے کہتے ہیں ہم۔ الصراط پل صراط اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ المستقیم مستقیم بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں خط مستقیم، اور استقامت اردو کے لفظ سے ہے۔ تو اس طرح اگر ہم دیکھیں گے نا ان کے اصل لفظ پر جب غور کریں گے کہ المستقیم کیا ہے، اردو میں کیسے استعمال ہوا ہے، خط مستقیم، استقامت، اسی سے مستقیم۔ تو جب ہم ان الفاظ پر غور کریں گے تو تھوڑے سے غور اور محنت سے ہم جلد خود قرآن کا ترجمہ کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر آ جائے گی۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صراط الذین راستہ ان لوگوں کا، انعمت جن پر تو نے انعام کیا، علیہم ان پر، غیر المغضوب نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب کیا گیا، علیہم ان پر، ولا الضالین اور نہ ان کا راستہ جو سب گمراہ ہو گئے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو اپنا انعام کرتا رہا، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جن پر تیرا غضب اور تیرا غصہ نازل ہوا۔ یہاں دیکھیں کہ صراط لفظ اردو میں استعمال ہونے والا ہے، اور انعمتا انعام، نعمت، منعم یہ اردو میں استعمال ہونے والے ہیں۔ علیہم یہاں پر اعلیٰ جو ہے یہ اردو میں استعمال ہونے والا ہے، اور ہم ضمیر بار بار استعمال ہونے والے لفظ میں ہے قرآن میں۔
علیہم علیحدہ کہتے ہیں، جیسے ہم علی العموم، علی الاعلان، تو اعلیٰ کا بتا رہا ہے کہ اعلیٰ بار بار اردو میں استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ اور المغضوب بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، جیسے غضب ناک، اور الضالین بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، ضلالت گمراہی۔ جب یہ اردو کے لفظ ذہن میں رکھ کر ہم اس کے معنی پر غور کریں گے تو جلد ہم معنی سیکھ جائیں گے۔ تو یہ صورت چونکہ بار بار قرآن کریم میں پڑھی جاتی ہے، تو اس لیے اس کو بار بار دیکھیں اور اس کے معنی پر غور کریں۔ نماز کی ہر رکعت میں ہم اسے پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم اپنے رب سے کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے۔ الرحمن، اللہ تو مہربان بھی ہے، بہت رحم کرنے والا بھی ہے۔ اور پھر اللہ نے ساتھ کہہ دیا مالک یوم الدین، یہ نہ سمجھنا کہ وہ اتنا مہربان ہے کہ اس کی رحمت کافروں پر بھی، فاسقوں پر بھی، سب کو وہ رزق دے رہا ہے تو پھر جو مرضی کرتے رہیں۔ نہیں، اللہ فرماتے ہیں مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک بھی ہے، اس نے حساب و کتاب بھی لینا ہے۔ ایاک نعبد، اللہ کی ساری تعریفیں کرنے کے بعد بندہ کہتا ہے اللہ کو، اللہ کے اسماء و صفات کا واسطہ بھی دیا اور اللہ کی صفات بھی کی، ایاک نعبد بھی کہا، اور پھر کہتا ہے ایاک نعبد، اللہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں، اپنی عبادت کا وسیلہ بھی اپنے رب کو دیا۔ ونستعین، اللہ میں مشرک بھی نہیں، مدد بھی تجھ سے مانگتا ہوں۔ پھر دعا کرتا ہے بندہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تو مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ تو اللہ رب العالمین ضرور سیدھا راستہ دکھائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ پڑھنے والے کو ہاتھ باندھ کر اللہ سے کہنے والے کو پتہ ہو میں کیا کہہ رہا ہوں، تو اللہ رب العالمین ضرور اسے سیدھا راستہ دکھائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیں، اسے سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق دیں، صلاحیت دیں۔ اللہ ہمیں قرآن کی محبت ہمارے سینوں میں بھر دیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں اس قرآن کی تعلیم کو دنیا بھر میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔